اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آیت نمبر 30 سے شروع کر رہے ہیں، لیکن پچھلی آیات سے تعلق جوڑنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی بات کا ذکر کر دوں. پچھلی بات جو ہو رہی تھی الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو توڑتے ہیں، منافقوں کے بارے میں ذکر تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شروع کی بات کی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یہ بات بہت اہم یاد رکھنے کی ہے. اس نے تمہارے لیے جو کچھ بنایا دنیا میں تمہارے لیے بنایا، تمہارے لیے بنایا. کچھ لوگوں کا گمان ہے، جیسے عیسائیت میں گمان ہے کہ یہ دنیا ایک طرح کا عذاب ہے، اصل جو انسان کو نعمت ملے گی وہ آخرت میں جا کے ملے گی. یہ گمان غلط ہے. قرآن میں ایک طرف تو کہہ دیا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے، تمہاری خاطر جو کچھ بنایا تمام زمین میں تمہاری خاطر بنایا. دوسری طرف کہہ دیا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ، تمہیں اس دنیا میں اچھے طور طریقے سے رہنے کی، عیش سے رہنے کے جو اسباب ہیں وہ تمہیں دے دیے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم شکر کرتے ہو تم. یعنی ہمیں اس دنیا میں نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملی ہیں، اور اس دنیا میں اچھے طریقے سے رہنا ہے، ہدایت کے ساتھ رہنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی نعمتوں کو انجوائے نہیں کرنا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے. ایک بیلنس زندگی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے. پھر لوگوں کا گمان ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے قصے میں جب انہوں نے درخت کے پاس جا کر پھل میں سے کھایا تو سزا کے طور پہ کیا ہوا؟ زمین میں بھیجا گیا. تو لوگوں کا گمان ہے کہ زمین میں انسان کا آنا ایک طرح کی کیا ہے؟ سزا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ گمان بھی غلط ہے. آج اس قصے میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. پہلی بات، اس قصے میں داخل ہونے سے پہلے کیا کر دی؟ جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے ہے. یعنی دنیا نعمت ہے. اب نعمت کا ذکر کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے تاکہ کسی انسان کے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ دنیا میں جو ہم آئے ہیں یہ سزا کے طور پہ آئے ہیں. یہ کسی انسان کے دماغ میں یہ بات نہ آئے. اصل میں عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے، عیسائیوں کی جو مختلف ڈینومینیشنز ہیں ان میں سے کئی کا عقیدہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی، وہ تو ہماری ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کو الزام لگاتے ہیں نا، ان سے کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا آدم علیہ السلام کہ آپ کھائیں. قرآن کا موقف یہ ہے کہ دونوں نے اکٹھے کھایا، دونوں نے اکٹھے کھایا. قرآن نے ماں کو باپ کے اوپر ترجیح نہیں دی کہ ماں کی غلطی تھی باپ کی غلطی نہیں تھی، انہوں نے دونوں کو اکٹھا کیا ہے قرآن نے. ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرا کہ غلطی کے بعد بھی یہ بات نہیں کہی کہ دنیا میں ڈالا گیا سزا کے طور پہ، جیسے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اور اس قصے میں، اس کہانی میں بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں، اور ان میں سے کچھ کا میں ذکر کر دوں گا کیونکہ میری نیت تو یہ ہے کہ کچھ جلدی سے گزریں، لیکن کچھ باتیں ایسی اہم ہیں جن کا اس دوران ذکر کرنا میرے نزدیک بہت ضروری ہے. اس پہ گزر جانا غلط بات ہوگی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بے شک زمین میں ایک خلیفہ ڈالنے والا ہوں. خلیفہ کی ڈیفینیشن عربی میں کیا ہے؟ یخلف بعضهم بعضا، ایک کے بعد دوسرا آئے گا، ایک کے پیچھے دوسرا آئے گا. یعنی ہماری اگلی پشت، اس سے اگلی پشت، اس سے اگلی نسل، اس سے اگلی نسل. اس کا معنی ہے خلیفہ. خلیفہ کے بعد میں ایک سیاسی معنی ہے، خلیفۃ الارض، خلیفۃ المؤمنین. ٹھیک ہے نا؟ وہ سیاسی معنی بعد کی بات ہیں. یہ سیاست سے بہت پہلے کی بات ہو رہی ہے. اب تو حکومت کیا انسانیت ہی نہیں ہے اس وقت بات ہو رہی ہے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ ڈالوں گا. اور خلیفہ کے عربی میں معنی کیا ہے؟ ایک کے بعد دوسرا آئے گا، دوسرے کے بعد تیسرا آئے گا، تیسرے کے بعد چوتھا آئے گا. یہ معنی ہے اصل خلیفہ کے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے میں زمین میں ایک ایسی مخلوق ڈالنے والا ہوں جو کئی نسلوں تک زمین میں رہے گی. یہ کہنے کا مقصد ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے جب اس آیت میں بتائی ہے ہمیں تو کہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے. جب آپ کے رب نے، میرے پاس ہے پانی، شکریہ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی خطاب ہے. کیوں خطاب ہے؟ کیونکہ پچھلی آیت اگر آپ غور کریں هو الذی خلق لکم، تم سب کے لیے جو بھی کچھ زمین میں ہے تم سب کے لیے بنایا. تو رسول سے بات نہیں ہو رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب سے بات ہو رہی تھی. لیکن ایک دم سے التفات ہے اور اب رسول سے خاص بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. التفات قرآن کی بہت عام اسلوب میں سے ہے، سٹائل میں سے ہے. ہوتا یہ ہے کہ کبھی ایک سے بات ہو رہی ہوتی ہے اور ایک دم دوسری طرف بات ہوتی ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے ہمیشہ، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اس میں. اصل طالب علم ہم ہیں،
آپ اس طرح ایک تین درجے سمجھ لیجیے. اصل طلاب جو سیکھنے والے ہیں وہ انسانیت ہے، ہم ہیں. ہمارے استاد، ہمارے معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس طرح کی ایک ترتیب ہے، اللہ اور پھر اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ہم. اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی براہ راست سکھا رہے ہیں اس قرآن میں. لیکن کبھی کبھار پرنسپل یا سب سے اوپر جو پوزیشن میں ہے ٹیچنگ کی، وہ کبھی کبھار اپنے استاد کو، اپنے ٹیچر کو جس کو اب اس پوزیشن میں لگایا ہے، ان سے ڈائریکٹ خطاب کرتے ہیں ہمارے سامنے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ خطاب ہو رہا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اب یہ بات بار بار دہرانی پڑے گی. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خاص خطاب ہونا ہم سے ہٹ کر، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی سنت میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بات کو بار بار دہرائیں اور اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ اصل کہانی ہے. اچھا، کیا کہانی ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک ایسی مخلوق ڈالنے والا ہوں جو ایک کے بعد دوسری نسل آئے گی. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ انسان کے بارے میں. اب یہ سوچنے کی بات ہے، ایک سیکنڈ غور کیجئے. فرشتوں سے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں انسان کو زمین میں ڈالنے والا ہوں، یہ بات ہو رہی ہے نا. اور یہ اسلوب عربی کا ایسا ہے کہ ابھی یہ بات ہوئی نہیں ہے، ہونے والی ہے. تو شروع سے ہی پلان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پلان ہے کہ یہ مخلوق کہاں کے لیے بنائی گئی ہے؟ زمین کے لیے. یعنی ہماری اصلی پلاننگ جنت کی نہیں تھی، ہماری اصلی پلاننگ کہاں کی تھی؟ زمین کی تھی. لوگوں کے دماغ میں کیا بات آتی ہے کہ تو ہم سزا کے طور پہ زمین میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ قصہ کہانی پوری شروع ہونے سے پہلے ہی، شروع سے ہی پہلا اعلان کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے ہی کہاں کے لیے؟ زمین کے لیے. بہت ساری نسلیں یہ زمین میں گزارے گی یہ مخلوق. اب یہاں قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، انہوں نے کہا کیا آپ اس دنیا میں ایسی مخلوق ڈالیں گے جو اس میں فساد پھیلائے گا؟ یفسد فیہا، فساد کی وجہ بنے گا، فساد کی جڑ بنے گا. ویسفک الدماء، اور پھر اس میں خون بہائے گا. ان کے سوال سے بات یہ نکلتی ہے انہیں تو پتہ بھی نہیں کیا مخلوق ہوگی. انہیں بس یہ پتا ہے کہ ان کے اس انسان کے علاوہ ایک اور مخلوق ہے جس کی بھی نسلیں ہیں. وہ کون سی مخلوق ہے؟ جن. اور جن آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، اور ان کو جہاں چھوڑ دو تو وہ آپس میں ان کی ایک دوسرے کے خلاف جنگیں ہوتی ہیں. تو ہمارا تو یہی تجربہ ہے کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جس کی نسل ہو، نسل کے بعد نسل کے بعد نسل ہو، وہ آپس میں ان کے جھگڑے اور فساد ہی پھیلتا ہے اور کچھ تو نہیں ہوتا. تو آپ دوبارہ یہ کرنے والے ہیں؟ ابھی تو جنوں سے تو اتنا تجربہ ہو چکا ہے، اب اس کے علاوہ اور کیا ضرورت ہے؟ تو فرشتوں نے صرف سوال کیا کیونکہ انہیں بات سمجھ نہیں آئی. اب فرشتوں کے بارے میں ہمارا کیا گمان ہے کہ فرشتے صرف جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، قرآن کی اپنی آیت ہے، جو کہا جاتا ہے ان سے وہی کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوچتے نہیں، سوال نہیں پوچھتے. وہ بھی طلاب علم ہیں، وہ بھی سیکھنے والے ہیں، ان کے معلم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کرنے والے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ پوچھتے ہیں. اس سے کیا مراد کیا نکلی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے پوچھنے کی جرت کر سکتے ہیں، تو اگر کوئی کسی کلاس میں بیٹھا ہو، کسی بھی کلاس میں بیٹھا ہو، کسی دینی کلاس میں بیٹھا ہو، کسی میتھ کی کلاس میں بیٹھا ہو، کسی سیرت کی کلاس میں بیٹھا ہو، حدیث کی کلاس میں بیٹھا ہو، تو سوال پوچھنا کوئی بری بات نہیں ہے. اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ طالب علم کسی بھی قسم کا سوال اپنے استاد سے پوچھ لے جب بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو. ہمارا کلچر کیا بن چکا ہے؟ اگر آپ مولانا صاحب سے سوال پوچھیں تو کہ اب تمیز سے رہو، اچھا زیادہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش رہو. یہ کیسا سوال پوچھا تم نے؟ یہ اس پہ بات ابھی نہیں ہوگی. فرشتے اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھ رہے ہیں، یہ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ انسان کو اس کو ڈالیں گے تو خون بہائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا. ابھی تمہیں اس کا جواب ملنے کی ضرورت نہیں، تمہیں تجربے سے اس کا جواب مل جائے گا. قال انی اعلم ما لا تعلمون. جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا تو فوراً فرشتوں نے کہا کہ یہ تو خون پھیلائے گا کہ آپ اس کو ڈالنے والے ہیں، اور ہم تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ بَدَلًا مِّنْهُ، یعنی اس کے علاوہ، اس کے بجائے ہم تو ایسی مخلوق ہیں جو ہمیشہ آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہمیشہ آپ کو کسی چیز کو بغیر کسی عیب کے ماننا، اس کو تسبیح کہتے ہیں، جس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، اور آپ اس کو مانیں بالکل پرفیکٹ. ٹو ڈکلیئر پرفیکشن اسے ہم کہتے ہیں انگلش میں، اسے تسبیح کہا جاتا ہے. ہم تو آپ کو ہمیشہ بالکل پرفیکٹ مانتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خون بہانا ایک طرف اور تسبیح کرنا دوسری طرف. ہم تو اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں لوگ تسبیح بھی کرتے ہیں اور خون بھی بہاتے ہیں. تسبیح کرنے کو بھی تیار ہے انسان، اور وہی انسان پھر دوسرے کا خون بہانے کو بھی تیار ہے. تو یہ دونوں آپوزٹ جگہ پر کیوں ہیں؟ ایک دوسرے کے متضاد کیوں ہیں؟ میرے گمان میں تو بات یہ آتی ہے، آپ کے گمان میں بات یہ آتی ہے، یا اللہ آپ ایسی مخلوق کو ڈالنے والے ہیں جو لڑائی جھگڑا کرے گا، فساد پھیلائے گا، اور ہم تو پرامن مخلوق ہیں، ہم لڑائی جھگڑا کرنے والے نہیں ہیں. اپنے آپ کو
امن والا نہیں بتایا، ہم نے اپنے آپ کو کیا بتایا؟ تسبیح کرنے والا۔ بات کیا نکلی؟ جو تسبیح کرتا ہے وہ امن کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اگر آپ تسبیح کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن آپ کی وجہ سے امن نہیں پھیل رہا، فساد پھیل رہا ہے، لڑائی پھیل رہی ہے، جھگڑا پھیل رہا ہے، تو آپ تسبیح نہیں کر رہے۔ اصل تسبیح وہ ہے جس سے امن پھیلے، جس سے دنیا میں فساد نہ بڑھے، جس میں جھگڑا نہ بڑھے۔ کیا عجیب بات کی ہے قرآن نے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، آپ کی حمد کے ساتھ تو ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کو ہی آپ کی تقدیس کرتے ہیں، آپ کو آپ کی ہی قدس کو مانتے ہیں۔ قدس کہتے ہیں کسی چیز کا اعلیٰ ہونا اور روحانی طور پہ اعلیٰ ہونا، ٹھیک ہے نا؟ تو روحانیت کا تعلق ڈائریکٹلی کس چیز سے ہے؟ براہ راست روحانیت کا تعلق ہے امن و امان سے۔ اور جس سوسائٹی میں امن و امان نہیں، اس سوسائٹی میں روحانیت نہیں۔ اور جو شخص روحانیت کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن سنت کی بات کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے زبان سے، لیکن فساد، جھگڑا، نفرت، یہ چیزیں پھیلانے میں سب سے آگے، تو یہ صرف زبان کی تسبیح ہے، اس کا اصل تسبیح سے کوئی تعلق نہیں۔ تسبیح اصل میں زبان کا عمل نہیں ہے، یہ زبان کا عمل نہیں ہے۔ اصل میں تسبیح اس تمام کائنات کا عمل ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام دنیا کی تمام آسمان اور تمام زمین جو کچھ اس میں ہے وہ تمام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تم لوگ شرم کرو، تم یہ کیوں نہیں کرتے جو کہتے ہو؟ کہتے کیا ہو؟ سبحان اللہ، کرتے نہیں ہو۔ تو سبحان اللہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ سبحان اللہ کرنے کا مقصد ہے فساد نہ پھیلانا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا، امن پھیلانا، محبت پھیلانا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے۔ یہ تسبیح ہے اصل میں۔ ہمیں زبان کی تسبیح کی عادت ہے، عمل کی تسبیح کی کوئی عادت نہیں، اور اسی کی کمپلینٹ ہے قرآن میں۔ قرآن میں یہ کمپلینٹ نہیں ہے زبان سے تسبیح کیوں نہیں کرتے، تم تسبیح کو عمل میں کیوں نہیں لاتے؟ لما تقولون ما لا تفعلون، ما لا تفعلون، تم کہتے وہ کیوں جو عمل میں نہیں لاتے؟ تسبیح کو زبان پہ لاتے، عمل میں نہیں لاتے۔ یہ اصل شکایت ہے قرآن کی۔ تو یہاں پر قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ چیز جانتا ہوں جو ابھی تم نہیں جانتے، مجھے اس چیز کا علم ہے جس کا تمہیں بالکل بھی علم نہیں ہے۔ یہاں الذی لا تعلمون کے بجائے ما لا تعلمون سے مراد ہے وہ ایسی چیز ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، یعنی اس انسان کی اصل کے اندر کچھ ایسی چیز ہے جس کا تمہیں سرے سے کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا۔ یعنی ماں سے یہ بات بھی نکلی کہ تم اس کو جن سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے، یہ بالکل یہ الگ چیز ہے۔ الذی لا تعلمون میں تھوڑا سا قرب ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایک جیسی چیز ہے، نہیں یہ بالکل الگ چیز ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے انسان، کیونکہ اس کو کیا تحفہ دیا جائے گا؟ روح کا تحفہ دیا جائے گا، اور یہ وہ ایسا تحفہ ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا، یہ خاص انسان کا ایک تحفہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے، الاسماء کلھا، اسے کہتے ہیں بدل، یہاں پر بدل الکل۔ اور کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام نام سکھا دیے؟ اب جب بھی کوئی نئی سائنس نکلتی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، کوانٹم فزکس ہے، جو بھی سائنس ہے، انجینئرنگ ہے، ہر سائنس کے اندر، ہر علم کے اندر ایک لسٹ ہوتی ہے ٹرمینالوجی کی، کچھ خاص اسماء، کچھ خاص الفاظ اس انڈسٹری میں استعمال ہوتے ہیں جو کسی اور انڈسٹری میں استعمال نہیں ہوتے۔ جو الفاظ ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں آپس میں گپ شپ کے دوران، میڈیسن کے بارے میں، سرجری کے بارے میں، انسان کے جسم کے بارے میں، فزیولوجی کے بارے میں، ان کی ٹرمینالوجی ایسی ہوتی ہے وہ کسی انجینئر کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اور جب کوئی انجینئر آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ہر ایک کے اپنے اسماء ہیں، ہر ایک کے اپنے الفاظ ہیں جو ان کی انڈسٹری سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت مختصر الفاظ میں کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اسماء سکھا دیے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اصل میں آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک بیج ہے، بیج تو اتنی سی چیز ہے، لیکن بیج کو بونے کے بعد کیا نکلتا ہے؟ درخت، اور درخت میں ہوتے ہیں پھل، اور ہر پھل کے اندر کئی کتنے بیج، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اصل اسماء آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، جو فنڈامنٹل جسے علم کہہ دیں، بنیادی علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا کہ دیکھو چیزوں کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، تعریف ہوتی ہے۔ اگر علم آگے بڑھانا ہے تو ہر چیز کی ایک تعریف ہونی چاہیے۔ آپ کوئی بھی علم پڑھ لیں، دینی علم پڑھ لیں، عربی پڑھ لیں، تاریخ پڑھ لیں، پہلی چیز آپ کیا پڑھیں گے؟ تعریفات، اس چیز کی کیا تعریف ہے، اس چیز کی کیا تعریف ہے، کچھ ٹرمینالوجی ہوتی ہے وہ آپ کو پڑھنی پڑتی ہے۔ آج تک وہ جو اسماء سکھائے گئے تھے اسی کے پھل نکل رہے ہیں،
اور مزید اس کے آگے سے بیج نکل رہے ہیں، پھر اس بیج میں سے اور درخت نکل رہے ہیں، اور پھر اس کے اور پھل نکل رہے ہیں، لیکن اصل جو بیج تھا وہ آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا. یہ علم کا سلسلہ جو چلا ہے یہ انسان کا، یہ آدم علیہ السلام سے چلا ہے. میں کیونکہ لغویات لنگوسٹکس کا بھی طالب علم ہوں، عجیب سی ایک فائنڈنگ ہے لنگوسٹکس میں. وہ کہتے ہیں کہ انسانی زبان، تمام زبانیں دنیا کی جو بہت مختلف زبانیں ہیں، کبھی کوئی قدیم زمانہ تھا جب یہ کوئی ایک زبان تھی، جب یہ یونیورسل لینگویج کوئی ایک زبان تھی، اور جب وہ ایک زبان تھی تو اس کی اصل بنیاد تھی ناؤنز. اصل میں بیسک لینگویج میں ہوتا ہے ناؤنز اینڈ وربز اینڈ پریپوزیشنز، ٹھیک ہے، الاسماء الافعال والحروف، رائٹ. تو گرامر کی بات ہوگی، میں انگلش میں بیسک رکھتا ہوں. ناؤنز چیزوں کے نام، پھر افعال جو چیزیں ہم کرتے ہیں، ایکشنز جو ماضی حال اور مستقبل میں ہوتے ہیں، اور حروف. یہ 3 قسم کے الفاظ ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اصل کیا تھی؟ اصل تھے اسماء. جب اسماء کا جو چیزوں کا استعمال کیا تو افعال بنے. اور اللہ تعالیٰ نے بنیادی بات کیا کہ یہ نہیں کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْكَلِمَاتِ أو عَلَّمَ آدَمَ الْأَفْعَالِ، قال علم آدم الاسماء. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو شروع میں اسماء ہی سکھائے. اب جو لنگوسٹکس پڑھ رہا ہے، جس کو آدم علیہ السلام کا کوئی واسطہ نہیں، وہ بھی کہتا ہے شروع میں اسماء ہی تھے، وہ کہتا ہے. اور ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم کو اسماء سکھائے. پھر فلم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ. پھر وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے رکھی، یعنی نام نہیں رکھے، وہ چیزیں رکھی. چیزوں کے نام کسے پتہ ہے؟ آدم علیہ السلام کو. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. ٹھیک ہے، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ آدم خون بہانے والا ہے تو تم ایسا کرو، تم مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ. اگر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو، تمہارے شک میں، تمہاری شکایت میں اگر کوئی واقعی سچائی ہے تو ایسا کرو، تم ان چیزوں کے نام مجھے بتا دو. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک، یا اللہ ہم تو آپ کے بغیر عیب ہونے کا اعلان کرتے ہیں، آپ کی تسبیح کرتے ہیں. سبحانک، وی ڈکلیئر دیٹ یو آر پرفیکٹ، لا علم لنا الا ما علمتنا. ہمارے پاس کسی علم کی گنجائش ہے ہی نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا. یعنی ان فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کا کوئی علم نہیں تھا. اچھا، اس کا پچھلی بات سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ جب آپ کوئی بات پوچھتے ہیں، آپ کی بات میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات، استاد آپ سے کہتا ہے کہ دیکھو ابھی تمہیں نہیں پتا. لیکن کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں نہیں پتا، لیکن پھر بھی بات سمجھ نہیں آئی، کچھ آپ سمجھا دیں، ابھی سمجھا دیں. دیکھو ابھی تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں بہت بعد میں جا کے سمجھ آئیں گی، کچھ چیزیں ابھی سمجھ سکتے ہو. اور استاد کو پتا ہوتا ہے کون سی چیز ابھی سمجھانے والی ہے اور کون سی چیز 2 مہینے بعد سمجھانے والی ہے. میں عربی پڑھاتا ہوں، عربی پڑھانے میں جو پہلے دن بات کرنی ہے اور جو 2 مہینے بعد بات کرنی ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر کوئی طالب علم مجھ سے ابھی ایسا سوال پوچھ لے جس کا جواب 2 ہفتے بعد آنے والا ہے، تو میں اس پر رحم کر کے اس کا جواب نہیں دوں گا. کیونکہ اگر اس کو میں نے جلد بازی میں ابھی جواب دے دیا نا، نہ صرف اس کو ابھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ اور کنفیوز ہو جائے گا، اور جو بات ابھی سمجھنے کی تھی وہ بھی بھول جائے گا. یہ علم کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے، علم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ معلومات دوسرے کو دے دیں. تعلیم ایسی ہوتی ہے، معلم ایسا ہوتا ہے جو صحیح بات صحیح وقت پہ صحیح مقدار میں، پوری بات ایک دم سے نہیں، یہ نہیں کہ پوری کتاب کسی کو پکڑا دی، ابھی اس درس میں ایک بات سمجھنے کی ہے، ابھی یہ سمجھو. اور اگر تم اپنی کم علمی کا کچھ لحاظ کر سکتے ہو، دیکھو ابھی تم یہ باتیں نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ابھی تمہیں ان چیزوں کے نام بھی نہیں پتا. دیکھو اس کو ان چیزوں کے نام پتا ہے نا، ٹھیک ہے، مجھے اس کو ایسی صلاحیتیں ہیں جو تمہارے پاس نہیں ہیں، تو تمہیں اب یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس میں اور کیا کیا صلاحیتیں ہیں، تو اس کو ابھی انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو، اس کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ یہ جنوں کی طرح ہوگا. تمہیں نہیں معلوم کہ وہ ہے کیا چیز، تو اس کا تھوڑی سی ایک ڈیمونسٹریشن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دے دی دنیا کی چیزوں کے ناموں کے بارے میں. لیکن پھر یہاں پر ایک اور فلسفی مسئلہ، بہت خوبصورت مسئلہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں چیزوں کے نام سکھائے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے 2 طرح کا علم ہے. ایک علم ہے وحی کا علم، ہدایت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت، دعائیں ہیں، اذکار ہیں، نماز ہے، یہ چیزیں ہیں. اور دوسری طرف ہے چیزوں کا علم. اب کوئی جا کے یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ سائنس پڑھتا ہے نا، چیزوں کے نام پڑھتا ہے. اور کوئی جا کے مدرسے میں جا کے حدیث پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پڑھ رہا ہے. یہاں جو پہلے علم کا قرآن نے ذکر کیا، کون سے علم کا ذکر کیا؟ اس علم کا ذکر کیا جس کو ہم دین کا علم سمجھتے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں سائنس کس چیز کا، یہ غیر دینیات ہیں، یہ سیکولر چیزیں ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو پہلے علم کی بات کی ہے وہ دنیا کے علم کی بات کی ہے، دنیا کے علم کی بات کی ہے.
یہ مخلوق خاص کیوں ہے فرشتوں کے نزدیک؟ فرشتوں کے پاس دین کا علم ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیے. فرشتوں کے پاس دین کا علم ہے، کس چیز کا علم نہیں ہے؟ دنیا کا علم نہیں. یہ مخلوق خاص اس لیے ہوگی کہ یہ دنیا کا علم حاصل کرنے کے باوجود دین پر قائم رہے گی، دنیا کا علم حاصل کرے گی، اور یہ مخلوق دنیا کا ایسا علم حاصل کرے گی جو اس سے پہلے کبھی کسی مخلوق نے نہیں کیا ہوگا. اتنی کتابیں چھاپے گی، اتنی لائبریریز بھرے گی دنیا کی، اتنی ایجادیں کریں گی جو کسی مخلوق کے گمان میں بھی نہیں ہوں گی، وہ یہ مخلوق کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ دین کی تعلیمات بھی حاصل کرے گی. یہ اس انسان کی فوقیت ہے. یعنی اس دنیا کے علوم کو آگے کرنا، سائنسز پڑھنا، ایڈوانسمنٹ کرنا، یہ تمام دینی کا حصہ ہے. یہ آدم کی اپنی جو ایک اس کی ایک ڈیسٹنی تھی، ٹھیک ہے نا، اس کی ایک قسمت تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کی لیگیسی میں اور اس کے فیوچر میں، اس کے مستقبل میں جو کہانی لکھی ہے، اس میں اس کا اس علم کا ارتقاء کرنا اس کا حصہ ہے. کسی کا یہ کہنا کہ نہیں تم تو دنیا پڑھ رہے ہو یار، دین پڑھو. میں کہتا ہوں تم قرآن تو پڑھ لو یار. تم نے جو ڈویژن بنائی ہے، تقسیم کی ہے، دین کا علم یہ، دنیا کا علم یہ تقسیم تم نے کی ہے. یہ تقسیم قرآن نے نہیں کی، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی تقسیم ہے. اصل میں ان دونوں کو الگ کیا جا نہیں سکتا. یہ اتنی آپس میں اتنی جڑی ہوئی چیزیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آیات نازل کرتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں آیات، اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان پہ غور کرو، پہاڑ پہ غور کرو، سمندر پہ غور کرو، مچھلی پہ غور کرو، تو انہیں بھی کیا کہا جاتا ہے؟ آیات. ایک وحی کو آیت کہتے ہیں اور ایک مخلوق کو آیت کہتے ہیں. تو اس پہ غور کرو اور اس پہ غور کرو، دونوں کو جب غور کر رہے ہو تو کس پہ غور کر رہے ہو؟ آیات پر. اور آیات پر غور کرنے سے کیا بنتا ہے؟ انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان کو اپنی آیات آسمانوں میں بھی دکھا دیں گے، ان کے اندر تک، ان کے داخل تک، ان کے ضمیر تک ان کو اپنی آیات دکھا دیں گے، جب تک ان پر پوری بات واضح نہ ہو جائے کہ یہ سچ ہے. یہاں میں آگے کی بات میں کروں گا نہیں اس دفعہ، میں آپ صرف یہی بات کر دوں اس دفعہ. یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے، بہت اہم ہے. ہمارے دماغ میں کیا ہے کہ ایمان کہاں سے آتا ہے؟ قرآن پڑھنے سے ایمان آتا ہے، نماز پڑھنے سے ایمان آتا ہے، یہی گمان ہے نا. اب مجھے یہ بتائیے، آپ قرآن پڑھیے، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. آپ کو پتا ہے 3 درجے ہیں، ایک مسلمان کا درجہ ہے، ایک مومن کا درجہ ہے اور ایک محسن کا درجہ ہے. اسلام، ایمان اور احسان. آپ کو معلوم ہے مومن کسے کہتے ہیں؟ جس کا ایمان پختہ ہو چکا ہو، جس کے دل میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ رہی ہو. اب اس آیت کو غور سے سمجھیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. بے شک صرف آسمانوں میں اور زمین میں ہی آیات اتنی ہیں، کافی ہیں کہ کوئی مومن بن جائے. کسی کے مومن ہونے کے لیے آسمانوں اور زمین پر غور کرنا ہی کافی ہے. یہ مومن کے لیے کافی ہے. یہاں اور کسی آیت کا ذکر ہے، کسی اور عبادت کا ذکر ہے؟ نہ. انسان صرف کیا کرے؟ غور کرے آسمانوں پر اور زمین پر. فزسسٹ بن جائے، بایولوجسٹ بن جائے، کیمسٹ بن جائے، نیورولوجسٹ بن جائے، وہ بھی اس کے لیے کافی ہے اگر مخلص ہے دل کا. اس کو اللہ تعالیٰ کے معجزے اپنی سائنس میں نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اپنی سائنس. میرا ان لوگوں سے تعلق ہے، مجھے لوگ مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں. ایک کپل سے میری ملاقات ہوئی تھی، اوہایو میں رہتے ہیں، دونوں حافظ قرآن ہیں، میاں بیوی. جو شوہر ہے وہ جیولوجسٹ ہے اور بیوی جو ہے وہ نیورو سائنسز میں، دونوں پی ایچ ڈی ختم کر چکے ہیں اپنی. اور دونوں نے پی ایچ ڈی شروع کرنے کے بعد قرآن حفظ کرنا شروع کیا تھا. اور قرآن حفظ کرنا اس لیے شروع کیا تھا کیونکہ اپنی سائنس میں جتنا آگے سائنس میں بڑھ رہے تھے اتنا اللہ تعالیٰ کے معجزوں سے وہ متاثر. اسے بھی یہ بھی ایک عبادت ہے. کوئی ڈاکٹر اگر سرجری میں لگا ہو تو روزانہ جب سرجری میں لگا ہو، اگر اس کا دل صحیح جگہ پر ہے نا، تو روزانہ اس کا ایک روحانی تجربہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کے معجزے کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، زندگی کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. وہ کیا کیا ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بنایا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اسے پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے. یہ کوئی ایسی خود سے بننے والی چیز نہیں، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا. اس کا ایمان پکے سے پکا ہوتا ہی چلا جاتا ہے. اصل میں یہ بات اگر میں اب بات کو مکمل کر دوں، اصل میں ہمارے ایمان کے 2 حصے ہیں اور دونوں کا آپس میں میل جول ہے. ایک حصہ ہمارے ایمان کا ہے عقلی. انسان اپنی عقل استعمال کرے، یہ اس کے ایمان کے لیے لازم ہے. قرآن میں بار بار کمپلینٹ آتی ہے، یہ نہیں آتی کہ تم جانتے کیوں نہیں. یہ قرآن نے کمپلین نہیں کی. قرآن نے کبھی یہ شکایت نہیں کہ تمہیں پتہ کیوں نہیں ہے.
یہ شکایت نہیں ہے. شکایت کیا ہے؟ افلا تعقلون، تم سوچتے کیوں نہیں ہو، سوچتے کیوں نہیں ہو، سوچتے کیوں نہیں ہو. عقل کا استعمال، عقل کا استعمال کرو گے، سوچو گے، غور کرو گے، تدبر کرو گے، تأمل کرو گے. جب اپنی عقل کو استعمال کرو گے تو ایک طرح کا ایمان آئے گا، عقلی ایمان اسے کہنے. انسان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے انہ الحق، یہ بات سچ ہی سچ ہے، اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتی. یہ عقل کا استعمال ہے. لیکن انسان صرف عقلی مخلوق نہیں ہے، ہم صرف عقل کی مخلوق نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے نا، آپ کو معلوم ہے آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کو میں سمجھا دوں اچھی طرح کہ آپ اسموکنگ نہ کیا کریں، سگریٹ وغیرہ نہ پیا کریں، آپ کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن پھر میں آپ کو بات کرنے کے بعد آپ کو میں میڈیکل فیکٹ بھی دکھا دوں، سب چیزیں دکھا دوں، پھر مسجد کے باہر کیا ہو رہا ہے؟ سگریٹ پی رہے ہیں صاحب. آپ کو علم ہے کیا؟ سمجھ میں آ گئی تھی بات؟ ہاں آ گئی تھی یار، دل چاہ رہا تھا بس. دیکھو سمجھ میں آنا ایک اور بات ہے اور دل چاہنا ایک اور بات ہے. انسان اصل میں دو چیزوں کا بنا ہوا ہے. اس کو کبھی کبھار بات سمجھ میں بھی آتی ہے، پھر بھی کیا کرتا ہے؟ دل چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو دل کسی چیز کی طرف مائل ہو جائے تو عقل کام کرنی بند کر دیتی ہے. اس لیے عربی میں کہتے ہیں لیسا فی الحب مشورہ، جب انسان محبت میں پڑ جائے تو اس کو مشورہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں. ان کی کہاوت ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو عقل کا مسئلہ ہے، دوسرا کیا ہے؟ دل کا مسئلہ ہے. یہ دو مختلف مسائل ہیں اور دونوں اہم ہیں اپنی جگہ. دین میں، ہمارے دین میں دونوں کو اہمیت دی گئی ہے. نماز کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ذکر کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ذکر کا تعلق ہمارے دل سے ہے. ٹھیک ہے نا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. القلب يتعلق بالذکر، دل کا تعلق ذکر سے ہے. دل آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے، جو بات اللہ تعالیٰ آپ سے جو نصیحت اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں وہ آپ کو بھی اچھی لگنے لگے. آپ کو بھی ایک تو ہے نا انسان زبردستی اللہ تعالیٰ کی بات مان رہا ہے. جیسے میرے ایک دوست تھے، مجھ سے ذرا بڑی عمر کے تھے، وہ پاکستان میں برن ہال کالج گئے تھے شاید تعلیم کے لیے. تو وہاں کوئی چوکیدار صاحب تھے، وہ جب لڑکوں کو دیکھتے تھے ادھر ادھر کھیلتے ہوئے، چلو بھائی نماز کا ٹائم، تو وہ زبردستی ان کو نماز پہ لے جاتے تھے مسجد. تو یہ لڑکے، اب ان کو نماز کا کوئی موڈ تو ہے نہیں، وہ کرکٹ کھیل رہے تھے باہر، اب مسجد میں لے گئے ان کو. تو وہ جان بوجھ کے کھڑے ہو کے کہتے تھے نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز چودھری صاحب کی خاطر. اس کا دل ہے نہیں نماز. تو وہ مذاق میں یہی کرتے تھے وہ کہ ورنہ چودھری صاحب نہ ہوتے تو میں نے کیا کرنا تھا یہاں پہ، میں نے تھوڑی نماز پڑھنی تھی. ٹھیک ہے. ایک تو ہے عقلی طور پہ انسان مان جائے کہ نماز میرے لیے بہتر ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم زبردستی کہتے نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، میرا موقف یہ ہے کہ ہماری ایک بہت عظیم تعداد کی جنریشن ایسی ہے جس کے عقل میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ یہ دین ماننے کی چیز ہے، اور ہم پڑے ہوئے ان کے دل کے پیچھے. ہم پڑے ہوئے یار دیکھو تم استغفار کرو، دعا کرو. کہتے ہیں نہیں میرا دل نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. یہ نماز کا کیا فائدہ؟ ماں سے پوچھتا ہے اپنی، نماز کا کیا فائدہ؟ یہ تو کارڈیو واسکولر ایکسرسائز تو میں گھر پہ کر لوں، میں جم میں جا کے کر لوں، اس کی کوئی تک نہیں بنتی، 5 وقت یہ کیوں ہے؟ اس قسم کے سوال پوچھتا. ماں کہتی ہے استغفر اللہ، اس پہ تو شیطان آ گیا ہے، اس کو پھونک مار دے کوئی. وہ سمجھتی ہے اس کا دل کا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے دل کا مسئلہ بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ کس قسم کے سوال پوچھ رہا ہے؟ فلسفی سوال پوچھ رہا ہے نا، فلسفی سوال پوچھ رہا ہے، تنقید کر رہا ہے. میں یہ نماز پڑھوں تو کیوں پڑھوں؟ میں اس دین کو مانوں تو کیوں مانوں؟ میں تو کہتا ہوں ان لوگوں کو، اس اگلی جنریشن کو ان سوالوں کو پوچھنے کا حق ہے، اور اس کو استغفر اللہ کرنے کے بجائے اگر بیٹھ کر ہم عقلی دلیل کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، کیونکہ اس قرآن نے صرف دلوں کو پاک نہیں کیا، اور کس چیز کو پاک کیا ہے؟ عقل کو پاک کیا ہے، سوچ کو ٹھیک کیا ہے. سوچ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو اس قرآن کی طرف ہم جب رجوع کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی عقلیت دوبارہ سیدھی ہو جائے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو سوچ سمجھ کر بات سکھاتا ہے. قریش اتنے ڈھیٹ لوگ تھے، ان کو بات سمجھا دی، ان لوگوں کو بات سمجھائی، تو ہم کیا چیز ہیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ایک ہے عقلی مسئلہ، دوسرا ہے قلبی، دل کا مسئلہ. دل کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہمارے دین میں ذکر کا ایک معیار ہے. 5 وقت کی نماز ہے، قرآن ہے، قرات ہے، قرآن کی قرات ہے، ہر موقع پر کوئی نہ کوئی دعا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ورنہ صرف اگر عقلی بات ہو تو فلسفی بات رہ جاتی ہے، لیکن دل آپ کا کہیں اور ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ 3 گھنٹے دین کے بارے میں بحث تو کر سکتے ہیں فلسفی، پھر جا کے فلم دیکھیں گے 2 گھنٹے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ کا دل کہیں اور ہے، عقل کہیں اور ہے. ان دونوں کو آپس میں ملانا ہے، ان دونوں کا آپس میں ایک جوڑ ہے. ٹھیک ہے نا. اور انسان کو جو خاص فوقیت دی گئی ہے وہ اصل میں اس کی عقل کی ہے. قرآن نے جو عقل کو فوقیت دی ہے
اور کہا ہے جب عقل خراب ہوتی ہے تو پھر دل بھی خراب ہو جاتے ہیں. افلا تعقلون ثم قست قلوبکم، سوچتے کیوں نہیں، پھر تمہارے دل پتھر ہو گئے، سخت ہو گئے. دیکھو ابھی عقل کی بات ہو رہی تھی، فوراً اگلی آیت میں کیا، دل کی بات، کیونکہ دونوں ایک ساتھ چلنے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں یہ آخری بات اس پہ اکتفا کرتے ہیں، یا آخری بات یہ آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے اس دور میں لوگ دین کے بارے میں جو بات کرتے ہیں تو لوگوں کو جو ہمارے بچوں کے سوال ہیں، ینگ جنریشن کے سوال ہیں، لوگوں کے ورکنگ پروفیشنلز کے سوال ہیں، اصل میں یہ صورتحال سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو دین کی تعلیم ٹھیک سے دی نہیں گئی، اور ان کی غلطی نہیں ہے، ان کی غلطی نہیں ہے. اگر آپ پاکستان کا جائزہ لیں، انڈیا کا جائزہ لیں، بنگلہ دیش کا جائزہ لیں، مسلمان ممالک کا کہیں بھی جائزہ لے لیں، ہماری دینی تعلیم کیا ہے؟ ہماری دینی تعلیم میں کچھ صورتیں یاد کر لو، یہ سیرت کے جو 2-3 جو مارکے ہیں، غزوے ہیں، ان کے قصے یاد کر لو، یہ 10ویں جماعت میں امتحان پاس کر لو، بس وہ پاس کرنے کی دیر ہے، پھر اس سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ 2-3 صورتیں یاد کر لو، مولوی صاحب کو زبردستی گھر پہ بلا کے ایک دفعہ قرآن پڑھا لو، ایک دفعہ ایک جلد سے دوسری جلد تک، یہاں آخر تک جب آپ نے مکمل کر لیا قرآن تو آپ قرآن سے گریجویٹ ہو گئے، اب اس سے واسطہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب یہ صرف جنازے کے ٹائم پہ کام آئے گا آپ کے. ٹھیک ہے نا، آپ کا اس سے اور کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اس سے اوپر بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جو لوگ دین کے نام پہ بات کرتے ہیں وہ ایسی الٹی سیدھی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کی بات کو پڑھا لکھا انسان کی بات سن کے کہے گا یار یہ لوگ تو پاگل ہیں یار، ان کی بات سنوں میں، ان کو بھی بولتے دیکھا ہے، یہ کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا ہماری سوسائٹی کا، ان کے دماغ میں اب یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ جو لوگ دین کی بات کرتے ہیں وہ عقل کی بات نہیں کرتے، وہ عقل کی بات نہیں کرتے. اور کافی حد تک ان کی یہ تنقید صحیح ہے. ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت ساری مثالیں ایسی ہیں، لوگوں نے دین کے بارے میں ایسی الٹی سیدھی باتیں کی ہیں، ممبر پہ کھڑے ہو کے بڑے بڑے جلسوں میں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. میں کبھی کبھار مجھے کامیڈی کا خاص شوق ہے، تو جب میں امی کے گھر جاتا ہوں تو ان کو پاکستانی چینلز دیکھنے کا شوق ہے، میں دینی چینل میں دیکھتا ہوں، مجھے اس سے بڑی اچھی کامیڈی ملتی ہے. لوگ کیسے سوال پوچھ رہے ہیں اور جناب کیسے الٹے سیدھے جواب یہ لوگ ٹی وی پہ دے رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں، اور کہاں کی بات کہاں. کو کسی کو کال کر کے پوچھ رہا ہے ہاں مجھے آج کل نیند نہیں آتی میں کیا کروں، کہتے ہیں اچھا ٹھہر جاؤ ذرا 1 سیکنڈ، ہاں تم ایسا کرو تم یہ 3 دفعہ پڑھو، یہ 5 دفعہ پڑھو، یہ کہاں سے یہ لے کے آ رہا ہے یار، یہ کون سا دین ہے؟ میں 15 سال سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے یہ فارمولا نہیں ملا، ان کو کہاں سے مل گیا؟ یہ غیب سے آتا ہے جی، ان کی عقل ہی غیب میں یار ان لوگوں کی. اور جب ان لوگوں کو آپ دیکھو گے بار بار تو کسی بھی عقل مند انسان کی دماغ میں تو آئے گا میرا اس دین سے کیا تعلق یار، ان لوگوں سے میں کیا کروں، اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ میں ان سے کوئی واسطہ کرنا چاہتا ہوں، میں تو ان کو بلیم بھی نہیں کرتا. میں خود اگر میرا ایکسپوجر صرف ان لوگوں سے ہوتا تو میرا دین سے کوئی تعلق نہ ہوتا، کوئی بھی تعلق نہ ہوتا. میں تو بڑا فارچونیٹ ہوں، جب میں کالج میں تھا میں بالکل دین سے میرا بالکل کوئی واسطہ نہیں تھا. جب میں کالج میں تھا مجھے کچھ ایسے لڑکوں سے ملاقات ہوئی، کچھ ایسے دوستوں سے ملاقات ہوئی جو مجھ سے کہیں زیادہ ذہین تھے اور مجھ سے کہیں زیادہ دیندار تھے، اور جب وہ اپنے دین کی طرف آئے تھے تو عقلی طور پر آئے تھے. ان کے لیے صرف دین ایک روحانی شے نہیں تھی، ایک عقلی چیز تھی. روحانیت اور عقلیت دونوں ایک ساتھ تھیں. اور جب میں نے اس چیز کو دیکھا، میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، میں نے تو سوچا نہیں تھا کبھی عقل مند لوگ بھی دیندار ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے والے بھی دیندار ہوتے ہیں. یہ لوگ اس کے تو 4.0 GPA، ٹاپ آف ہز کلاس، ماسٹرز ڈگری، اتنی اچھی تعلیم، اتنا اچھا کریئر، اور یہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. یہ کیوں نماز پڑھتا ہے؟ میرے دماغ میں سوال یار یہ تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تم تو پڑھے لکھے ہو، اور آپ لوگ میں سے بھی کچھ جاتے ہیں یہاں امریکہ میں رہنے، آپ پاکستان جاتے ہیں، آپ کے کزن آپ سے کیا پوچھتے ہیں؟ یار تم نماز پڑھ رہے ہو، تم تو امریکہ سے آئے ہو، تم کیا نماز پڑھ رہے ہو؟ باقی سب مزے میں بیٹھے کھا رہے ہیں ریسٹورینٹ میں، اذان ہو رہی ہے، وہاں تو کہتے ہیں اذان بج رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ اٹھ کے نماز پڑھنے کے دیکھو ذرا یہ مولوی صاحب آئے ہیں نماز پڑھنے. اب نماز مذاق بن چکی ہے اس سوسائٹی میں. اندازہ کرو کتنا زوال ہے اس مسلمان امت کا. اور اس میں آپ ان لوگوں کی طرف ہی صرف انگلی مت اٹھائیں جو نماز نہیں پڑھتے. وہ یہاں تک پہنچے کیسے؟ یہ کون سی تعلیم کی کمی تھی؟ یہ کون سی ذمہ داری تھی؟ جن لوگوں نے دین سکھانا تھا انہوں نے کیا الٹی سیدھی بات سکھانی شروع کر دی؟ وہ کس چیز پہ انہوں نے اپنا جو دین کی اساس ہے، جو اس دین کو قوت دیتی ہے، وہ چیز چھوڑ دی، اور جو الٹی سیدھی باتیں ادھر ادھر کی اس پہ سارا زور. تو پھر جو یہ ہونا ہے، جب آپ کا سارا دین ایک ہی ان چیزوں میں رہ گیا تو پھر ہونا کیا ہے پھر اس کے بعد؟ تو یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس دین کی جو اساس ہے اس کو مت بھولیں.
اور جو ادھر ادھر کی باتیں ہیں نا ان کو ادھر ادھر کی باتیں ہی رہنے دیں، جو سائیڈ ایشوز ہیں ان کو سائیڈ ایشوز رہنے دیں. اصل اساس دین کی یہ قرآن ہے. قرآن پر جب انسان ہماری امت واپس آئے گی تو ہمارا کانفیڈنس اس دین میں اور ہماری ایتھکس، ہماری مورالٹی، ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، سب چیزیں واپس آ جائیں گی. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے دلوں میں تو اتر آئے. اللہ تعالیٰ اس کلام کو ہمارے دل و دماغ کو اس کلام کے ذریعے روشن کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اس قرآن کی زندہ مثال بنائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.